اور اپنی بدبختی میں یہ باتیں روایتیں مان جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پر جادو ہو گیا تھا، حالانکہ جماعت احمدیہ ہے جس نے اس مسلک کو پیش کیا اور ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہرگز نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا۔ دشمن آپ کو مسحور کہتا تھا، خدا اس کا انکار کر رہا ہے، ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم انکار کر رہا ہو اور دشمن سچا نکلے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن نے اپنی طرف سے جادو کیا تھا، لیکن بیماری ہوئی ہے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے، اور وہ سارے ڈاکٹر مانتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، یادداشت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ میں بھی بہت زیادہ جب کام کروں تو نمازوں میں بھی یہ یاد نہیں رہتا رکعت کون سی ہے، اور دوسرے کاموں میں بھی بہت ذہول ہو جاتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ نیک کاموں کی وجہ سے، کوئی بدیوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فضل ہے اور کام چل رہے ہیں ٹھیک۔ تو یہ جو مولوی ہیں یہ ان کو بالکل بھول جاتا ہے کہ اگر یہ حملے ایسے بےہودہ کریں گے تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی گستاخی کریں گے، کیونکہ آپ کو جب زہر ملا اور زہر والا کھانا پہ ایک یہودی نے پیش کیا تھا، اس کے بعد آپ بہت زیادہ بھولنے لگ گئے تھے، اتنا بعض دفعہ بھول جاتے تھے کہ آپ کو وہم بھی ہوا کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو۔ اس قسم کے توہمات جب ہوتے ہیں انسان کو، انسان کہہ دیتا ہے کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو، مگر خدا کے رسول اس قسم کی بیماریوں کے اثر سے مستثنا نہیں ہوا کرتے، لیکن اللہ نے رویا میں دکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اول تو قل جب پڑھ کے پھونکتے رہے تو مرض اسی سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، اور پھر دکھایا کہ یہ دشمن کیا کرتا ہے۔ ایک کنویں میں گئے، وہاں دکھایا کہ یہ دیکھو یہاں انہوں نے اپنی طرف سے جنتر منتر پھینکا ہوا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم جادو کر رہے ہیں۔ اب خدا کا کشفن یا الہامن بتا دینا کہ وہ کون سی جگہ تھی، اس نے ان کو جھوٹا کر دیا کہ تمہاری جادو کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا اور نگران ہے اور تمہارے گند کھولنے والا ہے۔ تو ذہنی کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں اگر خدمت دین کی وجہ سے ہوں یا دین کی دشمنی کی وجہ سے دشمن نے ایسی کاررستانی کی ہو، ایسا ظلم کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں بیماری ہو جائے، تو یہ کوئی ہنسنے اور مذاق کا محل نہیں ہے، بلکہ محض جاہل اور عقل سے کورے لوگ یہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔